تو یہ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں۔ پہلی امتوں میں اگر کسی کے کپڑے پہ ناپاکی لگ جاتی تھی تو کپڑا ہی کاٹنا پڑ جاتا تھا۔ اس امت کے لیے اللہ نے آسانی کر دی کہ تم پانی سے اسے دھو دو گے تو وہ ناپاک چیز پھر پاک ہو جائے گی۔ پہلی امتیں ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، اس امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو مصلی بنا دیا۔ فرمایا کہ ظاہر میں اگر نجاست کے آثار نظر نہیں آ رہے تو جگہ پاک ہے، اس لیے آپ اگر کسی جگہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نیچے بچھانے کی کوئی چیز بھی نہیں، تو بس یہ دیکھیں کہ نہ رنگ نظر آنا چاہیے بدبو کا، نہ اس کی بدبو آنی چاہیے۔ اگر رنگ اور بدبو نجاست کا نہیں، آثار نظر نہیں آتے تو ہم اس جگہ کو کیا کہیں گے؟ یہ پاک جگہ ہے، ہم اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مصلی بنا دیا۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتیں۔ پہلی امتیں اگر توبہ کرنا چاہتی تھیں تو ان کی توبہ قبول ہونے کے لیے بڑے ان کو مراحل میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ جیسے بنی اسرائیل نے کہا جی ہم توبہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم شہر سے بستی سے باہر نکل آؤ، ہم آسمان پر بادل کر دیں گے تو اندھیرا سا ہو جائے گا، اور تم اپنے آپ کو چھریوں سے زخمی کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو اپنے آپ کو چھریاں، تمہارے جسم سے خون نکلے گا، پھر ہم کہیں گے ہاں چلو ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ اب بتاؤ، توبہ کرنے کے لیے جسم سے خون نکالنا پڑتا ہے، اس امت کے لیے اللہ نے آسانی کر دی۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اگر کہیں بیٹھا ہے اور وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ اوہو میں نے جو گناہ کیا برا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو فرمایا الندم توبۃ، تمہارا دل میں گناہ پر نادم ہو جانا ہی توبہ ہے، ہم اسی پر تمہارے گناہ کو معاف کر دیں۔ تو اس امت کے لیے کتنی آسانیاں ہو گئی۔ تو یہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا صدقہ، ان کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ نعمتیں عطا فرما دی۔ چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا جو نور ہوگا، نورہم یوم القیامت مثل نور الانبیاء، جیسے انبیاء کا نور ہوگا نا قیامت کے دن، میری امت کے جو علماء ہوں گے ان کا بھی نور ایسے ہی نظر آئے گا۔ اللہ، اور ایسے بھی ہوگا کہ سب سے پہلے انبیاء کی صفیں بنیں گی، اور جہاں انبیاء ختم ہو جائیں گے تو اسی صف کے اندر اللہ تعالیٰ اس امت کے علماء کو بٹھائیں گے۔ صف ایک ہوگی، فرق یہ ہوگا کہ انبیاء کے سروں پہ نبوت کا تاج ہوگا اور ان کے پاس تاج نہیں ہوگا، مگر اللہ اسی صف میں بٹھا دیں گے۔ اس لیے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند۔ تو دیکھو اللہ رب العزت کی یہ کتنی بڑی رحمت ہوگی۔